اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 18 اور اس میں لیکچر کا عنوان کیا ہے کہ گھر والوں پر خرچ کرنے کی فضیلت۔ عن ابی مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفق، جب بھی خرچ کرتا ہے کوئی، الرجل کوئی مرد، علی اہلہ اپنے گھر والوں پر، یحتسبها فہو لہ صدقہ، نیکی کی نیت سے اہل خانہ پر اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ کرنا بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہے ہماری یہ ذمہ داری، لیکن جب ہم اپنی ذمہ داری نیک نیتی سے نبھاتے ہیں تو ہمیں اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ اسلام میں ہر جائز کام کو عبادت بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ نیت۔ اگر ہم اپنی نیت بدل لینا تو وہ کام جو ہماری ذمہ داری ہے اس پر اجر لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی، کام بھی ہمارا ہی ہو رہا ہے، ذمہ داری بھی ہماری ہی ادا ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں نا، اب اگر ہم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں تو گھر والوں پر خرچ نہ کیے بغیر ہمارا گزارا ہو بھی نہیں سکتا۔ کیسے کریں گے؟ ہماری ذمہ داری ہے نا، ہم نے تو پوری کرنی ہے، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یعنی اس کام کو کیے بغیر ہمارا چارہ ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کرنا بھی لازم ہے، پھر بھی اجر مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف کسی فقیر کو دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے، یا مسکین کو دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں ذرا، کہ جو کھانا آپ اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں، ان کے سامنے رکھتے ہیں، اگر نیت ثواب کی ہو تو وہی آپ کا صدقہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ گھر والوں کو ایک گھونٹ پانی بھی اگر پلا رہے ہیں نا تو اس پہ بھی اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لوگ اکثر باہر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تنگی کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے، گھر والوں کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہمیں ترجیحات ملتی ہیں کہ اگر کسی کے پاس 4 دینار ہوں گے نا، ایک اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں لگائے وہ دینار، دوسرا ایک غلام آزاد کرنے میں استعمال کرے، تیسرا ایک مسکین پر صدقہ کرے، اور چوتھا ایک اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ 4 ہیں دینار، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجر کے لحاظ سے وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، کہاں جہاد، کہاں غلام کو آزاد کرنا، مسکین پر صدقہ کرنا، اور کہاں اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ تو گھر والوں پر خرچ کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ گھر والوں کا حق تو واجب ہے، اسے ادا کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ جو ہمارے واجبات ہیں اگر ہم وہ ادا نہ کریں، نفلی کام کرتے رہیں، تو کیا ہوگا؟ پکڑ ہوگی کہ نہیں؟ پکڑ تو ہوگی۔ آپ فرض فجر کی نماز چھوڑ کے بعد میں 2 رکعت اشراق پڑھیں تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ فجر کی نماز جو آپ نے نہیں پڑھی اس کی معافی ہو جائے گی؟ آپ ظہر نہیں پڑھتے ہیں، آپ عصر نہیں پڑھتے ہیں، آپ رات کو تہجد پڑھ لیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ فرائض کو چھوڑ کے نفلی پہ بس ہمارا فوکس ہے۔ تو اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے جو گھر والے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے نہیں ہیں اور باہر لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے چلے جاتے ہیں۔ نیکی کیجئے، لوگوں کے ساتھ بھی کیجئے، لیکن پہلے اپنے گھر والوں کا تو حق ادا کیجئے۔ گھر والوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں اور باہر والوں کے سامنے بہت اچھے بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فی سبیل اللہ ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے ایک قوی اور چست شخص کو دیکھا اور تمنا کی کہ کاش یہ طاقت جہاد میں صرف ہوتی۔ ٹھیک ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی سبیل اللہ کی نئی تعریف بیان فرمائی کہ اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر وہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، فی سبیل اللہ ہے، اگر وہ اپنے نفس کو سوال سے بچانے کے لیے کما رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر مقصد صرف دکھاوا ہے، فخر کرنا ہے، یا رشتہ داروں پہ شیخی بگانا ہے، تو پھر تو یہ راستہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، پھر تو یہ شیطان کا راستہ ہے۔
آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید، میں نے تو دیکھا ہے، کچھ اولادیں ایسی ہیں کہ جب ان کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، تو وہ ان کو جو خرچہ دینا ہوتا ہے نا، وہ ان کا احساس کر کے ان کو خرچہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ صرف اس وجہ سے ان کو خرچہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے نہ دیا تو دوسری بہن یا بھائی کیا کہے گا، یا میرے ماموں کو پتا چلا، میرے چچا کو پتا چلا تو مجھے باتیں کریں گے، تو وہ ان کو دکھانے کے لیے انہیں منتھلی خرچہ دیتے ہیں. استغفر اللہ. کیونکہ دیکھیں جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم ماں باپ کی نظروں میں اچھے بن جائیں، اور دوسرے، اور خود اچھا بننے کے لیے یہ نہیں کہ خود اچھے کام کرنے ہیں، خود اچھا بننے کے لیے دوسروں کو گرانا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی نگاہوں سے ان کو نیچے گرا دیں. اور اس چکر میں وہ بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جو ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، مگر صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اپنا نام بنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی پناہ ہے، ذرا خود سوچیں کہ کیا ایسا خرچہ جو ماں باپ کو دیا جا رہا ہے اس پر ہمیں اجر ملے گا؟ ہماری تو نیت ہی خالص نہیں ہے. نیت خالص ہوگی تو ہی تو اجر ملے گا. اسی طرح بعض اوقات شوہر بیوی کا خرچہ پورا نہیں کرتا، لیکن اپنی عیاشی، سبحان اللہ، اس کی زور و شور پہ ہوتی ہے. ایسے ہی ہے، اگر بیوی کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اس کی جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی اس کو ہول پڑ رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی نہ کسی طرح سے یہ چھوٹ جائے اور مجھے کچھ دینا نہ پڑے یہاں پر. لیکن دوستوں کے ساتھ عیاشی میں پیسے نکل آتے ہیں، وہاں پہ نیکیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور گھر والے بےچارے کھانے کو ترس رہے ہوتے ہیں. بیسک نیسیسٹیز ان کی ہم پوری نہیں کر رہے ہوتے. دوستوں کو باہر ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانے یا دوستوں کے ساتھ باہر آؤٹنگ کرنے کے لیے ہر وقت پیسے موجود ہوتے ہیں، لیکن اپنی ہی بیوی پر خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو شادی کے بعد بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے دوسرے سٹیز میں چلے جاتے ہیں، کنٹریز میں چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کو نہیں لے کے جاتے، ان کو آؤٹنگ نہیں کراتے. یعنی ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے. آپ کا حق، آپ کو دوسروں کا حق دینا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام بنایا ہے، قوام بنایا ہے، تو قوام اسی لیے بنایا ہے کہ آپ اپنی ساری رسپانسبلٹیز کو احسن انداز سے پورا کریں. اگر آپ پورا نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ قوام نہیں ہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ کو. اس لیے مردوں کو چاہیے، اور ایون وہ عورتیں بھی جو آج کل تو مرد اور عورت اکثر دونوں ہی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ عورتیں بھی جو کام کر رہی ہیں کسی بھی مجبوری میں، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر والوں کو زیادہ ضرورت ہے، اگر آپ کے شوہر کو آپ کے پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کا نانو نفقہ نہیں اٹھائیں گے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کا نانو نفقہ اٹھانا، بلکہ ان کی ذمہ داری ہے ہمارا نانو نفقہ اٹھانا. لیکن پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا ہے، آپ کے ذریعے اس گھر میں رزق آ رہا ہے، تو پھر آپ دوسروں کو دیں اور اپنے ہی گھر والوں کو نہ دیں، اپنے ہی ہسبینڈ کو نہ دیں، اپنے ہی بچوں کو نہ دیں، تو پھر تو یہ غلط بات ہو جائے گی نا. پہلا حق تو ان کا بنتا ہے کیونکہ وہ آپ کے زیادہ قریبی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کسی غریب کو بھی دیں، کسی فقیر کو بھی دیں، لیکن آپ اپنے ماں باپ کو پہلے تحفے تحائف تو دے دیں. ٹھیک ہے، اور اگر شوہر ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے تحفے تحائف لے کر آئے، ان کو خوش کرے، یہ بھی صدقہ ہے. بلکہ اگر خواتین کو دیکھو نا تو خواتین کے لیے دگنا اجر ہے. اسلام میں صرف مردوں کی فضیلت نہیں دی گئی ہے، بلکہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر یا بچوں پر اپنا مال خرچ کرتی ہے تو اسے دگنا اجر ملتا ہے. کیسے؟ ایک تو رشتہ داری نبھانے کا، کیونکہ اس نے صلہ رحمی کی ہے نا، ذمہ داری نہیں تھی اس کی پھر بھی اس نے دیا، اور دوسرا صدقہ کرنے کا. سبحان اللہ. تو ہم عورتوں کے لیے تو ڈبل اجر ہے، پھر کیوں گھبراتے ہیں ہم؟ اور ایک اور چیز ہے جس کا تذکرہ کروں گی میں ہمارے معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی وراثت کھا جاتے ہیں. ایسے ہی ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کورٹ میں، اس طرح کے بہت سارے کیسز آتے ہیں جہاں پہ یہی وراثت کے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، جو شخص اپنی دو بیٹیوں، دو بہنوں یا قریبی رشتہ دار عورتوں پر اس وقت خرچ کرتا ہے جب تک وہ مالدار نہ ہو جائیں، یا وہ ان کی کفالت کرتا رہتا ہے، تو یہ عمل اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گا.
اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے دل کیسے تنگ ہو گئے ہیں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تو ان کی وراثت کا حق بھی کھا جاتے ہیں. اکثر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو شادی کے وقت جو بھی انہیں دے دیتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں بس ہم نے ان کو وراثت کا حصہ دے دیا، اب ان کا کوئی حصہ نہیں بنتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. زندگی میں اگر آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں اپنی اولادوں میں سے، تو آپ اس کو تحفے میں دے رہے ہیں، وہ تحفہ ہے، وہ وراثت نہیں ہے. وراثت تو تقسیم تب ہوگی نا جب کوئی مر جائے گا، اور وراثت کے حصے اللہ نے رکھے ہیں. انسان اپنی مرضی سے ان کو بدل نہیں سکتا کہ میں نے فلاں بیٹی کو اتنا دے دیا تو فلاں بیٹے کو اتنا دے دیا تو بس وراثت میری تقسیم ہو گئی. جب آپ مر جائیں گے، آپ کے بعد وراثت جو بھی آپ کا مال ہوگا، وہ بچا ہوگا، اس کو پراپر باقاعدہ اسی حصے کے ساتھ ڈیوائڈ کیا جائے گا جو حصے اللہ نے رکھے ہیں. اسی طرح سے بہت سے بھائی بھی اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق نہیں دیتے، مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. انہیں بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم انہیں ان کا حصہ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، تو ہم سے پوچھ گچھ ہوگی. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو ایکسٹرا تحفے تحائف دیں، ہم ان کا حصہ ہی نہیں دے رہے. تو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے دلوں سے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے دعائیں نکلیں اور ہماری آخری منزل بھی آسان ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی بہنوں بیٹیوں کو دینا شروع کر دیں. یہ ہمیں اپنے گھر کے مردوں کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بیوی ہیں نا کسی کی، تو اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ اپنی بہنوں کو کچھ دیں، بیٹیوں کو کچھ دیں. عورتوں کے دل نا بڑے تنگ ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ شادی کے بعد. شادی کے بعد ان کو ہوتا ہے کہ شوہر جو بھی کما رہے ہیں وہ بس مجھے ہی دیتا چلا جائے، نہ تو اپنے ماں باپ کو کچھ دے اور نہ ہی اپنی بہنوں کو کچھ دے. ایسا نہیں ہوتا ہے، دینا چاہیے. جب ہمارے بھائی ہمیں کچھ دیتے ہیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. تو جب ہمارے شوہر دیں گے اپنی بہنوں کو تو ان کو بھی تو خوشی ہوگی نا، ان کے دل سے بھی دعائیں نکلیں گی، روزی میں برکت ہوگی. تو اس لیے اپنے اہل خانہ میں جو بھی آتے ہیں سب پر ہمیں خوش دلی سے خرچ کرنا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے شوہر کی، تو محض کھانا پینا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ شوہر کی ذمہ داریوں میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے بقدر ضرورت کھانا پینا، ٹھیک، اس میں تنگی نہیں کرنی چاہیے، مناسب لباس اس کو مہیا کرنا، علاج معالجے کی سہولت دینا، تحائف دینا. لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ تحفے تحائف باہر والوں کو دیتے ہیں جبکہ گھر والوں کو نہیں دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں. کیونکہ تحفے تحائف دیں گے تو کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی نا. قرآن کی بہت سی ایسی آیات ہیں جو ہمیں رشتہ داروں کا حق دینا سکھاتی ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ان کا کھانا اور پینا ہے دستور کے مطابق. یعنی یہ ایک والد کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ کھانا اور پہنانا دستور کے مطابق جو بھی ہے، یہ نہیں کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر، یہ اس مرد کی ذمہ داری ہے جس کا بچہ ہے. تو عورت کا کھانا پینا کون اٹھا رہا ہے؟ مرد اٹھا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ لازم ہے. اس طرح سورۃ طلاق میں آتا ہے کہ کشادگی والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کا رزق تنگ ہو اسے چاہیے کہ اس میں سے دے جو اللہ نے اسے دیا ہے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے تو سب کے لیے آسانی رکھی ہے نا، کسی پر تنگی نہیں کی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر مرد افورڈ نہیں کرتا تو بیوی اس کو جان بوجھ کے تنگ کرنا شروع کر دے. اب اس کا رزق، اس کی سیلری جو بھی اس کو مل رہی ہے وہ کم ہے، اور ہم عورتیں ایسی ایسی ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھ دیں اور بعد میں کہیں ہمارا خاوند تو ہمارے اخراجات پورے ہی نہیں کرتا، وہ تو ہمارا نان و نفقہ پورا ہی نہیں کرتا. یہ غلط ہے. اگر وہ آپ کی بیسک نیسیسٹیز پوری کرنے کے بعد کسی دوسرے کے ساتھ باہر نیکی کر رہا ہے تو آپ کے دل میں وسعت ہونی چاہیے. اب آپ کہیں کہ مجھے لگژریس لائف چاہیے، اگر آپ کی کوئی لگژری، کوئی آسائش اس طرح کی پوری نہیں ہو رہی ہے اور اس کی جگہ باہر کوئی ضرورت مند ہے تو ضرورت مند کو دینا چاہیے. آپ کو اپنے خامد کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ اس کے خلاف آپ محاذ کھڑا کر لیں اور وہ بیچارہ جو کچھ بھی کمائے اس کو ہو کہ بس بیوی کے ہاتھ میں پکڑا دیں. نہ ماں کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ بیٹی کا پتہ، نہ رشتہ داروں کا پتہ، نہ ہمسایوں کے حقوق کا پتہ، نہ کسی غریب مسکین کا پتہ. پتہ ہے تو اس بیچارے کو صرف اپنی بیوی کا پتہ ہے، کیونکہ بیوی نے گھر کا سکون بعد میں برباد کر دینا ہے. تو ہمیں جہاں اپنے حقوق لینے کا پتہ ہے نا، وہاں ہمیں اپنے شوہر کے لیے آسانیاں بھی رکھنی چاہیے.
اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث ہیں جس میں ہمیں اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی ترغیب ملتی ہے. جیسے صحیح بخاری میں ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، جو انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ دوسروں کے ساتھ کیا ہی اچھائی کرے گا. ٹھیک ہے، تو اصل میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے پہلے اچھا سلوک کریں، ان کی نظروں میں اچھے بنیں. ان کی نظروں میں اچھے ہوں گے تو باہر بھی ہم اچھے ہو جائیں گے. جس کا اخلاق گھر میں اچھا نہیں ہے اس کا اخلاق باہر اگر ہمیں اچھا نظر آ رہا ہے نا تو وہ پھر اخلاق نہیں ہے، وہ بناوٹ ہے. کیونکہ اصل انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے. اصل میں اگر وہ کسی بات پہ ری ایکشن دے رہا ہے تو جو ری ایکشن اس کا گھر میں نکلتا ہے نا اصل وہ ری ایکشن ہے. باہر تو پھر مروت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے، ہمیں اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے. اگر آپ کے گھر میں مرد ہیں تو مردوں کو یہ ذمہ داری سمجھائیں، اور ایز اے عورت ہماری بھی ذمہ داری ہے. دیکھیں اگر ہماری شادی ہو گئی ہے، اب ہم ایک گھر سے نکل کے نا دوسرے گھر میں آ گئے، ہماری ذمہ داری صرف ہمارے پیرنٹس کی طرف نہیں ہے. اب ہمارے سسرال والے، گھر والے، یہ سب ہمارے اپنے ہیں. کچھ عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ اگر وہ خود کماتی ہیں نا تو خود کمانے کے بعد ان کو ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کما رہے ہیں ہم اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، پیرنٹس کو گفٹنگ کریں، ان کو دیں. لیکن جن گھر والوں کے ساتھ وہ رہ رہی ہیں، اپنے سسرال والوں کے ساتھ، ان کو کچھ نہیں گفٹ دینا انہوں نے، تو یہ بھی تو ناانصافی ہے نا. آپ ان کے ساتھ رہ رہی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ کما رہی ہیں تو آپ اپنے سسرال والوں کو بھی دیجیے. وہ بھی آپ کے اہل خانہ ہیں، آپ ان کے ساتھ رہ رہی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں، محبت بڑھے گی. اگر ہم اپنے ان گھر والوں کو چھوڑ کے اپنے پرانے گھر والوں کو دینا شروع کر دیں گے تو میری بات بتائیں مجھے کہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ تو رنجشیں پیدا ہو جائیں گی، دلوں میں دوریاں آ جائیں گی. پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ محبت بھی بڑھاتا ہے اگر نیت اچھی سے خرچ کیا جائے تو بہرحال ہمیں حکمت و دانائی سے کام لینا ہے، ایز اے بہو بھی، ایز اے ماں بھی، ایز اے بیٹی بھی. ہمارے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں، ہمارے آس پاس بہت سارے رشتے ہیں، تو ہر رشتے کو اس کا ہم نے حق دینا ہے انشاءاللہ عز و جل. اور سب سے اہم بات یہاں پر، جب انسان دیکھیں حلال کماتا ہے نا، حلال کما کر گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی تھکاوٹ بھی اجر میں بدل جاتی ہے. اب آج کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے رزق میں برکت ہو؟ ہم سب یہی چاہتے ہیں. تو اگر ہم سب یہی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کریں، ان پر خوشی سے خرچ کریں، ان پر خرچ کرنے پر بہترین اجر کی امید رکھیں، اپنے دل کو چھوٹا مت کریں، دلوں میں وسعت پیدا کریں. آپ کے گھر والے آپ سے خوش ہوں گے تو آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں کریں گے. جو دعائیں آپ کے رشتہ دار آپ کے لیے کر سکتے ہیں نا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ان کو تحفے تحائف دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے کی، خالص نیت رکھنے کی، اور اپنے اہل و عیال کے حقوق خوش دلی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.